بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا عدالتی نظام بھی بڑا دلچسپ اور کمال کا ہے۔ کچھ فیصلے جھٹپٹ ہو جاتے ہیں، راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں اور اسی وقت فیصلے پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے، اور بعض پر سماعت ہی دہائیوں بعد شروع ہو پاتی ہے۔ پسند اور ناپسند سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار ہے۔ ایک جج روزانہ سینکڑوں کیس سنتا ہے، وہ بھی انسان ہے، روبوٹ نہیں۔ عدلیہ کے ساتھ اس کی اپنی نجی زندگی بھی ہے اور بچوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اس لیے بعض کیس کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ ایک عدالت سے دوسری عدالت تک پہنچتے پہنچتے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ دادا کا کیس پوتے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل بھی میدان میں آ چکی ہوتی ہے، مگر کیس جوں کا توں رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ان کی زندگی میں ہی انصاف مل جاتا ہے، تو کچھ افراد کو پھانسی لگنے کے بعد بے گناہی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو انصاف کا انتظار کرتے کرتے جیلوں میں ہی دم توڑ دیتے ہیں اور بعد میں ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ 2017 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کی عدلیہ 20 لاکھ مقدمات کے بیک لاگ کا شکار ہے، جن کے حل ہونے میں اوسطاً 10 سال لگ سکتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 90% دیوانی مقدمات میں زمین کے تنازعات شامل ہیں، جس کی وجہ پاکستان میں زمین کا مناسب رجسٹر نہ ہونا ہے۔ ہر وہ شخص جو چاہے ڈاکو ہے، چور ہے، رشوت خور ہے، شرابی، زانی یا کچھ بھی ہے، مگر جیب میں پیسے رکھتا ہے تو پھر انصاف بھی اس کی دوسری جیب میں رہتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے کے ایک فلاسفر ارسطو نے کہا تھا، قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں صرف چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں اور بڑے اسے توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو عدالتی نظام ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ایک ملک کا، جبکہ جانوروں اور پرندوں کا بھی اپنا ایک الگ ہی نظام انصاف ہے، جہاں کوئی VIP نہیں ہوتا، کوئی کسی کو رشوت نہیں دیتا، کوئی بکتا نہیں، کوئی طرفداری اور ذاتی مفاد کو مد نظر نہیں رکھتا، بالکل میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور سبھی اس فیصلے کو منظور بھی کرتے ہیں۔ حیوانات پر جدید تحقیق کے مطابق کووں کے ہاں باقاعدہ عدالتی نظام ہے، اور یہ عدالت کسی کو فرد یا جماعت پر ظلم کرنے نہیں دیتی۔ کووں کے نظام عدالت میں ہر جرم کی مخصوص سزا ہے۔ جیسے کوے کے بچے سے کھانا چھیننے کی سزا یہ ہے کہ کووں کا ایک گروپ اکٹھا ہو کر کھانا چھیننے والے کے پر نوچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی بچے کی طرح اڑ نہیں پاتا۔ گویا ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان کا اسلامی قانون نافذ ہے۔ اسی طرح گھونسلہ خراب کرنے، اس کو گرانے یا اس پر قبضہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ کووں کی ایک جماعت مجرم کو وہ گھونسلہ دوبارہ بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بھی بالکل اسلامی قانون ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا اس کی بھرپائی کی جائے۔ کسی دوسرے کوے کی جوڑی مادہ کوے کے ساتھ غلط کاری یا ریپ کی سزا یہ ہے کہ کووں کی ایک جماعت مجرم کو چونچ مار مار کر قتل کر دیتی ہے، جیسا کہ اسلام میں رجم کرنے کا قانون ہے۔ ماہرین کے مطابق کووں کی عدالت لہلہاتے کھیتوں اور کھلے میدانوں میں لگتی ہے، یعنی کسی بند کمرے میں نہیں۔ اسلامی فلسفہ بھی یہی ہے کہ فیصلہ سب کے سامنے کیا جائے اور سزا بھی سر عام دی جائے، تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، نہ کہ بند کمروں میں۔ مقررہ وقت پر کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جج بیٹھ جاتے ہیں، ملزم کوے کو لایا جاتا ہے، عدالتی کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو ملزم کوا سر جھکائے پر پھیلائے انتہائی سیکورٹی میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اپنے جرم کے اعتراف میں کائیں کائیں بند کر دیتا ہے، یعنی خاموش رہتا ہے۔ یہ اس کے کنفیس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب عدالت کسی کوے کو سزائے موت سناتی ہے تو سیکورٹی پر مامور کوے اس مجرم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور چونچ مار مار کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کوا اس کو اپنی چونچ سے اٹھا لیتا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، پھر اس کے جسم کے برابر قبر کھود کر اس کو دفناتے ہیں۔
آپ سب کو حابیل اور قابیل کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو بعد میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب لاش کا کیا کرے، کیونکہ وہ اس زمین پر پہلا قتل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 کوے اتارے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پھر بعد میں اس کی قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر قابیل نے خود سے کہا، ہائے میری شامت کہ میں ایک کوے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا۔ گویا انسان کو قبر نکالنے کا طریقہ بھی ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے سکھایا گیا۔ بہرکیف یوں کووں کو اللہ کا عدل معلوم ہے اور انہوں نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے، مگر افسوس ہے انسان پر جو اللہ کے قانون کی بجائے خود ساختہ قوانین کے ذریعے حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ کیا پاکستان جس کو کلمہ کے نام پر بنایا گیا تھا، اس کے باثر لوگ کوے کے برابر عقل بھی نہیں رکھتے، حالانکہ کوا گندگی کھا کر بھی اتنا عقل مند ہے۔